بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ رمضان المبارک میں قرآن پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں کبھی مت کرنا۔ قرآن حکیم وہ وحید کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض 1 نیکی اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی سب سے زیادہ افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ یہ عظیم کتاب ہے جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سنا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا ورد کرتے۔ روز قیامت قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے اور اس کو معنی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن کریم فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسیانی خواہشات سے روک رکھا، بس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، بس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کر دی جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ روزے کے بعد سب سے اہم عبادت ہے رمضان کے مہینے کی وہ قرآن مجید کی تلاوت، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے کہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس زیادہ کے چکر میں ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہم قرآن مجید کو جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وقت پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے الفاظ کچھ کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صاف ہو رہے ہوں، کیونکہ جلدی میں اگر زیر زبر کی بھی غلطی ہو جائے تو وہ آیت بگڑ جائے گی اور اس کا ترجمہ بھی بالکل بدل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے میں اس بات کا بہت خیال رکھیں۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو 10 منٹ میں 12 پارے پڑھ لیتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ان کی غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے تو آپ بہت بڑے گناہ کے مرتب ہو جائیں گے اور سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کی صفات دیکھتا ہے کہ اس کی مقدار ہرگز نہیں دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو لیکن زبان اس کے ساتھ نہ دے رہی، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹک رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اٹکنے والے کو دگنا اجر ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے، اے حبیب، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے کہ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں۔
لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے آپ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہو، چاہے آہستہ پڑھو چاہے زور سے پڑھو، لفظ کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور سالے کے مطابق اتارا ہے۔ بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کے ہونٹ تو چل رہے ہیں، نہ زبان چل رہی ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ الفاظ کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند رکھتے ہیں، ان کی ہونٹ حرکت نہیں کر رہے، بس نظریں چل رہی ہیں، کہ بس لینوں پر نظریں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہوتا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے۔ یا اس میں بھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے الفاظ کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا ورد کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال 2 مرتبہ ورد کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال 20 روز اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد نے روایت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، اور ان کا چلنا ہو بو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑی۔ بس میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پھر سے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ خرگوشی کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار ورد کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ ورد کیا ہے۔ میرا یہی خیال ہے کہ میرا وقت وصال آ پہنچے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم مجھے سب سے پہلے آ ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنتی تمام عورتوں کے سردار ہو، یا تمام مسلمان عورتوں کے سردار؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد تو بس 2 آدمیوں سے کرنا جائز ہے، پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھایا، سمجھایا، سکھایا، تو وہ رات اور دن کے اوقات میں یعنی صبح شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثال قرآن کریم عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح پر عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے، تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ حضرت عبد بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری مغفرت فرما۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روک کے رکھا اور قیام میں یہ مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔
اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔